بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے جو دورہ روس کیا ہے اس کے ثمرات اب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، وزیر اعظم پاکستان نے وہاں روس میں جا کر بڑی بڑی روسی کمپنیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کو دعوت بھی دی ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک بزنس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کی، اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ان بڑی بڑی کمپنیوں میں کون کون سی کمپنیاں تھیں؟ سب سے پہلے تو آئل کی کمپنی تھی، انفارمیشن ٹیکنالوجی والے تھے، ایگریکلچر کی کمپنی تھی، میڈیسن کی کمپنی تھی، اور اس کے علاوہ گیس کی کمپنیاں تھیں۔ یعنی کہ اگر روسی کمپنیاں پاکستان میں آ کر بزنس کرتی ہیں تو امید ہے کہ اس سے پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ یہ تو تھے کچھ پازیٹیو ثمرات، اور کچھ نیگیٹو ثمرات بھی آئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس کو امریکہ نے $55 ملین جو ہے وہ جرمانہ کیا ہے۔ یہ جرمانہ کیوں ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور جبکہ عمران خان کی حکومت کے دور کا یہ کیس نہیں ہے، یہ تقریباً 2016 کا کیس ہے جس میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ اس وقت کی یہ منی لانڈرڈ تھی، اور اس کو جرمانہ اب امریکہ نے کیا ہے $55 ملین۔ یعنی کہ کچھ لوگ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو نام نہاد صحافی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے امریکہ نے پاکستان کی کمر توڑ دیا۔ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے امریکہ کی نام نہاد سوچ کا پتہ چلا ہے کہ اس کی پاکستان کے متعلق سوچ کیا ہے۔ اور کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جرمانہ ہوا ہے یہ عمران خان نے جو دورہ روس کیا ہے اور پاکستان کی جو قربت روس کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اس کی وجہ اگر یہ بنتی تو چائنا کو بھی ہوتا، انڈیا کو بھی ہوتا، متحدہ عرب امارات کو بھی ہوتا، اور بھی کئی ملک جو ہیں، چچنیا کو بھی ہوتا، آذربائیجان کو بھی ہوتا۔ کئی ملک جو ہیں وہ روس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن آج ان ایک دو دن میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے، اور بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس کے متعلق بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے میں عام آدمی کو ریلیف کس طرح دیا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ ان کے چند ایک مطالبات ہیں، آپ مطالبات سن کر بھی حیران ہوں گے۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو اپنے صوبے میں نہیں کر سکے، لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ تحریک انصاف کی حکومت کو منوانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے کچھ مطالبات ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیا جائے، آزادانہ الیکشن کمیشن قائم کیا جائے۔ جب آزادانہ الیکشن کمیشن کی بات عمران خان کرتے ہیں تو پھر یہ اسمبلیوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے تو کئی دفعہ کہا ہے کیا وہ بیٹھ کر الیکشن کمیشن کے متعلق بات کرتے ہیں، EVM کے اوپر بات کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کی بات کرتے ہیں۔ اب امید اب پارٹیاں خود ہی چل پڑی ہیں کو امید کی جا رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹر کا حق بھی مل جائے گا، اور EVM کا جو سسٹم ہے وہ بھی لاگو ہو جائے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا مطالبہ کر سکے کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نقصان ہو اور عمران خان اپنی اسمبلیاں توڑ دیں یا اپنی حکومت کو ختم کر دیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ 9 تاریخ کو اسلام آباد میں پہنچیں گے اور وہاں پر ایک جلسہ کریں گے، اور وہاں سے فارغ ہو کر پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف قوم کا ایک سرمایہ ضائع کر رہے ہیں، قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ 10 دن انہوں نے روڈوں کو بلاک رکھنا ہے، اور ان کے پاس کچھ نہیں۔ بلاول اس لانگ مارچ کو لیڈ کر رہا ہے۔ بلاول کی کیا سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ لانگ مارچ لے کر عمران خان کی حکومت کو گرا دے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔